وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، بنی آدم کو عزت بخشی۔ عزت اس اعتبار سے بخشی کہ اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کا معنی یہ ہے کہ اس انسان کو دیگر تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ جنات ہوں، جانور ہوں یا فرشتے ہوں، انسان ان سب سے زیادہ قابل تکریم اور قابل احترام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے زیادہ انسان کو فضیلت اس معنی میں بھی عطا فرمائی کہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ اگر انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے والا ہو، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ فرشتے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ دین اسلام نے جہاں انسان کو عبادات سکھائی ہیں، وہاں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی سکھائے ہیں، اور معاملات سکھانے کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی انسان کو سکھائی ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہے، آپس میں رہنے کے کیا طور طریقے ہوں گے، کون سا رشتہ کس طریقے سے نبھانا ہے، اس کی تمام تفصیلات کو شریعت مطہرہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ چنانچہ گزشتہ مجلس میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو مختلف رشتے عطا کیے ہیں وہ 4 مختلف دائروں میں ہیں۔ 4 مختلف دائرے ہیں، 4 مختلف درجات ہیں جس میں ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ ان 4 میں سے 2 کے اوپر گفتگو ہو گئی تھی، 2 کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ پہلا دائرہ کہلاتا ہے خونی رشتہ داروں کا دائرہ، بلڈ ریلیٹیوز کا، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، چاچا تایا، ماموں پھپھی خالہ، یہ سارے کے سارے خونی رشتے کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا ہے، اور ان کے حقوق دیگر انسانوں کے مقابلے میں انسان پر زیادہ ہے۔ پھر دوسرا دائرہ تھا جیران کا دائرہ۔ جیران کہتے ہیں پڑوس کو۔ شریعت نے بتایا کہ صرف تمہارے گھر کے برابر والا انسان، رہنے والا انسان پڑوسی نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر کے دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، آگے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر، اس پورے احاطے کے اندر جتنے گھر آتے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے پڑوسی ہیں، ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق اتنی وصیت کی حتی اظن انہ سیورث، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر بھی حصہ ملے گا۔ اتنی زیادہ نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تاکید سنی سیدنا جبریل علیہ السلام سے۔
پھر یہ بات بھی کی تھی کہ پڑوس صرف اس کو نہیں کہتے جو گھر کے برابر میں رہنے والا ہو، بلکہ پڑوسی ہر وہ شخص ہے کہ جو آپ کے برابر میں کسی بھی اعتبار سے رہتا ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو تو بھی پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہلو میں آ کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا وہ بھی پڑوسی ہے۔ ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو ہر شخص جو ہمارے دائیں اور بائیں آگے پیچھے بیٹھا ہے یہ سارے کے سارے اس وقت کے ہمارے پڑوسی ہیں۔ قرآن کریم نے خود فرمایا والجار الجنوب والصاحب بالجنب، تم پڑوسی سمجھتے ہو صرف اس آدمی کو جو میرے برابر میں رہتا ہے، وہ تو ہے ہی، والصاحب بالجنب، تمہارے پہلو میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھنے والا جو انسان ہے یہ بھی پڑوسی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو پہلا دائرہ بتایا خونی رشتہ داروں کا دائرہ، اور دوسرا دائرہ بتایا پڑوسیوں کا دائرہ، اور تیسرا دائرہ بتایا ایمان کا دائرہ۔ ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے کے اوپر کچھ حقوق ہیں، ہر ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر حق ہے، ان حقوق کا ادا کرنا یہ تیسرا دائرہ ہے جو شریعت کا ہماری طرف مطالبہ ہم پر متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی کوئی ایمان والا ہو، دنیا میں کہیں پر بھی رہتا ہو، اس سے ہمارا ایک رشتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ حق ہے، ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ قرآن کریم ارشاد کرتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، فاسلموا بین اخویکم، اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ حقیقت میں ایمان کا ایک رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے دو مومنین کے درمیان رکھ دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں مؤمن کا غم نہ ہو، جس بندے کے دل میں مؤمن کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ مؤمن کا غم سے کیا مراد ہے؟ ایک ایمان والا کسی بھائی ہمارا اگر کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کا غم اپنے دل کے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ کسی کی پریشانی صرف اس کی نہیں ہے بلکہ میری اپنی بھی پریشانی ہے۔ جب انسان دوسرے کا غم اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور اگر دوسرے کا غم اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت میں سے نہیں ہے ایسا شخص۔ ہر انسان کو دوسرے مومن آدمی کی پریشانی کا غم اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک مؤمن آدمی کی حرمت دوسرے کے اوپر ہے۔ آج غور کریں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ پہ جائے اور بیت اللہ پہ جا کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے۔ ایک طرف بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنا سعادت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف گھر آ کے ایک مؤمن بھائی کے گریبان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک مؤمن آدمی کی حرمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کے اوپر آئے اور حجر اسود پہ آ کے استعلام کیا۔ استعلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، تو انہوں نے حجر اسود پر مقام ابراہیم پر آ کر، مقام ابراہیم سے پہلے جو حجر اسود بیت اللہ کے ساتھ نصب ہے وہاں پر جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جب بوسہ دے کے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد فرمایا ہے حجر اسود تیری کوئی حیثیت نہیں، تو صرف ایک پتھر ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
اور اللہ کی قسم اے بیت اللہ، اے حجر اسود، آج لوگ تیری عزت اور تیری تکریم کرتے ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مومن آدمی کے دل کی اہمیت، ایک مومن آدمی کی حرمت اللہ رب العزت کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج اگر کوئی شخص بیت اللہ پہ پتھر مارنے کی بات کرے، پوری انسانیت کھڑے ہو کر، سارے مسلمان کھڑے ہو کر اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان سے لڑ جائے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، مومن آدمی کی حرمت ایک بیت اللہ کو ڈھا دینے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بیت اللہ کو ڈھا دینا یہ چھوٹا جرم ہے، ایک مومن آدمی کی دل آزاری کر دینا، اس کی حرمت کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی آدمی آیا کرتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ خندہ پیشانی کا معنی یہ ہے مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ اس کو اپنے ملنے کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے۔ بعض لوگ دوسرے سے ملاقات اس انداز میں کرتے ہیں کہ ملاقات سے لگتا ہے کہ بھائی بس یہ چاہتا ہے کہ میں بس فوراً یہاں سے واپس چلا جاؤں، اس کو میرے ملنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا خندہ پیشانی کا معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے سے اس انداز میں ملے کہ برابر ملنے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ سامنے والے آدمی کو میرے یہاں آنے سے کوئی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ چنانچہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے اذا قیل یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والوں جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو اور اس مجلس کے اندر کوئی باہر سے بندہ آ جائے، فافسحوا، اس کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے اوپر دنیا کے اندر کشادگی کو لائے گا، اللہ تمہارے لیے دنیا کے کاموں میں کشادگی کو پیدا فرمائے گا۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھی یہ بات، ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں ہو جہاں جگہ تنگ ہو، جہاں پر لوگ زیادہ ہوں جگہ کم ہو، اب اگر کوئی بھائی باہر سے آ جائے تو اس وقت پر سب کو چاہیے کہ سمٹ کر اس کے لیے جگہ بنا دے، یہ اس کا آنے کا ایک اکرام ہے، یہ اس کا حق ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ مگر مفسرین نے اس کے ساتھ ایک دوسری بات لکھی، اور وہ یہ لکھی کہ اگر ایک شخص کسی ایسی مجلس میں ہے جہاں جگہ کشادہ ہے، کشادگی مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس مجلس کے اندر نیا آیا، برابر میں آ کے بیٹھا، تو برابر والے کو چاہیے کہ ذرا سا اپنی جگہ کو بدل لے، تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جائے، اس کے اس ہلنے سے پڑوس میں آ کے بیٹھنے والے شخص کو اس بات کا احساس ہوگا کہ سامنے والے شخص کو میرے یہاں بیٹھنے سے تنگی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود مجھے ویلکم کر رہا ہے، خود مجھے خوش آمدید کہہ رہا ہے، اس بات پر وہ چاہتا ہے کہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے اوپر حق ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، سفر و حضر میں ساتھ ہوا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کیسے تھے؟ ذرا نبی علیہ السلام کی اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 10 سال میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بات پہ ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی کسی بات پہ جھڑکا تک نہیں، کبھی کسی بات پہ یہ نہیں پوچھا کہ تم لیما فعلتا ہو، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے اس کام کو اس طریقے سے کرنے کے بجائے اس طریقے سے کیوں نہیں کیا۔ فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی بات پہ نہ ڈانٹا، نہ کسی بات پر مجھے تنبیہ فرمائی، نہ کسی بات پر حتیٰ کہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی ضروری کام سے بھیجا، چھوٹا تھا، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی،
میں راستے میں جا رہا تھا تو دیکھا بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ جب میں کھیلنے لگا تو اب اس کھیل کے درمیان جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بتایا تھا وہ دماغ سے نکل گیا۔ کافی دیر ہو گئی، نبی علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے کہ میں دیکھوں انس کہاں رہ گیا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اب ایک فطری بات یہ تھی کہ انسان کے دل کے اندر غصہ آئے، اس کو غصہ آئے اس بات پہ کہ میں نے اس کے ذمے اتنا اہم کام لگایا تھا اور یہ یہاں پر کھڑے ہو کے کھیل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آ کے صرف میرے کان کو پکڑا اور فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے اندر، خوش طبعی کے اندر صرف اتنی بات فرمائی، مجھے اس پر اتنی شرمندگی ہوئی، میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگ گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ اور فرماتے میں نے اپنی ساری زندگی اپنا لقب یا ذل اذنین رکھ دیا، اے دو کان والے۔ رکھنے کے پیچھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ لقب مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان سے محبت ہے۔ اور فرماتے دوسرا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ساری عمر مجھے اس بات کی تنبیہ رہے گی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا اور میں نے اس کے اندر سستی کی، کوتاہی کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نشانی تو اتنی زیادہ بلند تھی، اخلاق اتنے زیادہ بلند تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ام المؤمنین پڑھا ہے؟ فرمایا جو قرآن ہے وہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے بہت بلند مرتبہ اخلاق کا عطا فرمایا تھا۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مقابلہ کر کے دیکھیں۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتیں عطا فرمائی ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے۔ چند افراد کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیڈر بنایا ہے، چند افراد کو اس کی ماتحتی میں دیا ہے، تو اس اعتبار سے کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا پڑ جاتی ہے، کبھی کسی بات کے اوپر سختی بھی کر جانا پڑتی ہے۔ اس کا بھی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے چلے جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی صحابی کو ڈانٹا کرتے تھے، کبھی کسی صحابی کو کسی بات پر تنبیہ فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم فأیما مؤمن سببتہ، اے اللہ میں نے جس کسی مؤمن کو، جس کسی آپ کے ایمان والے بندے کو میں نے ستایا، یا اس کو میں نے تکلیف دی، یا اس کو میں نے تنبیہ کی، فاجعل ذالک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، اے اللہ میری اس ڈانٹ کو کل قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ آج باپ اپنی اولاد کو ڈانٹنے کے لیے تو تیار ہے، استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا کبھی اس بات پر سوچا کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے سے نیچے والے افراد کو جب میں ڈانٹتا ہوں، کیا اس کے بعد تہجد میں اٹھ کے لیے کبھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تنبیہ فرمائی ہے تو راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مومن آدمی کی حرمت اتنی زیادہ قریب تھی، اتنی زیادہ پسندیدہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی پر، کیا ہم واقعی اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعلیم ہے جس سے آج ہم دور زندگی گزارتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔
خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر، تورات کے اندر جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری مجھے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر دیکھنے سے نظر آ گئی، سوائے دو نشانیوں کی۔ دو نشانیاں ایسی تھیں جو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشانیاں پوری ہیں بھی کہ نہیں۔ ایک فرماتے نشانی یہ تھی کہ تورات کے اندر لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ایک دن مجھے ایسا موقع ملا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، میں پیچھے کی جانب سے چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کس نیت سے یہاں آیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنے مونڈے سے، اپنے کندھے سے ہٹایا اور میں نے مہر نبوت دیکھ لی، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ فرماتے ایک نشانی ایسی تھی جو رہ گئی تھی، اب وہ تورات میں یہ نشانی لکھی تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ جو کوئی شخص ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا وہ اتنا زیادہ اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا جائے گا، برداشت اور بردباری اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ نشانی تھی جو میں پوری دیکھنا چاہتا تھا مگر کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے آس پاس چکر لگاتا رہتا تھا، جہاں کوئی موقع ملے گا میں فوراً اس نشانی کو بھی پورا اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سا، ہم آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں 1 کلو کھجور مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو اس وقت پہ کھجوریں نہیں ہیں۔ فرماتے مجھے موقع مل گیا، میں نے فوراً کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بندے کو آپ کی جانب سے 1 کلو کھجوریں دے دیتا ہوں اور 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ تک آپ مجھے فلاں درخت کی یہ جو کھجوریں ہیں یہ مجھے عطا کر دیجیے گا، ادھار آپ مجھ سے کر لیں، آج میں آپ کو آج ادھار پر دے دیتا ہوں، قرض کے طور پہ دے دیتا ہوں، آپ اس بندے کے حوالے کر دیں اور 1 مہینے کے بعد آپ وہ کھجوریں مجھے دے دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، تم نے ساری ڈیلنگ صحیح کی، سب باتیں صحیح کی ہیں، مگر یہ جو تم نے کہا فلاں خاص درخت کی دے دینا، اس کو خاص کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کھجور چاہیے، فلاں کوالٹی کی کھجور چاہیے، وہ میں تمہیں دوں گا۔ 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا، تم اس کو آج 1 سا کھجور دے دو، 1 مہینے کے بعد 1 سا کھجور میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ فرماتے ڈیل ہو گئی، میں نے وہ کھجوریں اٹھا کے ان کو دے دی۔ خود حضرت زید فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت کے آنے میں ابھی کافی، یعنی میعاد کے مدت کے مکمل ہونے کے اندر ابھی وقت تھا۔ 1 مہینے کی جیسے اگر بات ہوئی تو شاید 20 دن ہوئے ہوں گے، 10 دن باقی تھے۔ فرماتے ایک دن انصار میں سے کسی صحابی کا جنازہ تھا، نبی علیہ السلام اس جنازے کے اندر جا رہے تھے اور ان کے دائیں اور بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، میں اچانک سے سامنے آ گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کی جمع ہونے کی جگہ، اس جگہ سے میں نے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ عربوں کے ہاں یہ بہت کسی کو ذلیل کرنے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے پکڑا اور میں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مجھے اوپر کچھ قرضہ ہے، آپ نے کچھ قرضہ میرا ادا کرنا ہے اور آپ اس قرضہ ادا کرنے میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے بنو عبد المطلب کو اتنی کبھی بھی جو ہے وہ وقت پر ادائیگی کرتے ہوئے نہیں پایا، بلکہ ہمیشہ ان کو ادائیگی کرنے میں سست ہی پایا ہے۔ اب ایک طرف تو مدت باقی تھی، مدت مقرر جو ہوئی تھی اس کے اندر ابھی وقت موجود تھا، پہلے مطالبہ کرنا ہی غلط تھا، پھر مطالبہ کرنے کا انداز کی تذلیل کر رہا ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ ساتھ میں خاندان کی یاد دلا رہا ہے، تم بنو عبد المطلب والے تو ہوتے ہی ایسے ہو۔ فرماتے جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فرماتے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ دیکھا تو ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ ادھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ تو غصے سے سرخ تھا بالکل۔ انہوں نے فرمایا
عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا میں یہ سن رہا ہوں کہ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت تلوار نکال کے تیری گردن اڑا دیتا۔ تو یہ کیسے نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے، اے عمر میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے۔ عمر تجھے چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتا کہ بھائی مطالبہ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، ڈھنگ سے کرنا چاہیے، یہ مطالبے کا طریقہ نہیں ہے، اور تجھے چاہیے تھا کہ مجھے سمجھاتا کہ جی لوگوں کو وقت پر ادائیگی کرنی چاہیے، لہٰذا اے عمر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور فلاں جگہ پہ جو کھجوریں موجود ہیں ایک ساتھ جو اس نے ہمیں ادھار دی تھی وہ بھی اس کو واپس کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی سائیں اتنا کلو کھجور اس کو اور مزید تحفے کے اندر دو، اس بات پر کہ تم نے اس کے ساتھ جو غصے کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گیا، میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تورات کے اندر جتنی نشانیاں دیکھی تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی تھیں سوائے اس ایک کے کہ اس میں لکھا تھا کہ نبی یہ آخر الزمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو کوئی شخص ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برداشت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس نشانی کو بھی آپ کے اندر دیکھ لیا ہے، آپ اپنا ہاتھ آکے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں۔ اچھوں کو تو ہر بندہ کہتا ہے دنیا کے اندر ہاں یہ ہمارے ہیں، بروں کو ہر شخص اپنے سے دور کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات وہ کامل ذات بھی جو بروں کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے ہاں یہ میرے ہیں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے درجات کو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسے پیش آئے کس طریقے سے مختلف مثالوں سے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص کسی اپنے مومن بھائی کو اچانک خوشی دے گا اللہ رب العزت اس اچانک خوشی پر اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا، حضرت مجھے 70 دینار کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں یہ پرچی دے رہا ہوں، یہ جاؤ اور لے جا کر جو میرا خزانچی ہے اس کو لے جا کر دے دو اور وہ آپ کو 70 دینار دے دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس پرچی کے اوپر 700 دینار لکھے اور اس بندے کے حوالے کر دیا، یہ لے جاؤ اور لے جا کر میرے خزانچی کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ وہ آپ کو پیسے دے دے گا۔ یہ بندہ خوشی خوشی گیا اور وہاں پہ جا کے کہا اس کو پرچی دی اور کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک نے مجھے 70 دینار دینے کو کہے، یہ ان کی پرچی رسید موجود ہے، یہ رسید وصول کیجئے اور مجھے 70 دینار دے دیجئے۔ اس بندے نے جب آگے سے دیکھا تو وہاں پر 700 دینار لکھے تھے۔ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید عبداللہ ابن مبارک نے غلطی سے ایک صفر زیادہ بڑھا دیا، ایک زیرو ایک ڈیجٹ بڑھ گیا غلطی سے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں 70 اس پہ لکھے ہیں 700، تو میں ذرا حضرت کے پاس جاتا ہوں ان سے ویریفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت کے پاس چلا گیا، حضرت یہ شخص آیا ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے 70 دینار دے دو، آپ نے لکھا ہے 700 دینار۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، لاؤ ادھر دو۔ پرچی اٹھائی اور اس کے اوپر 700 کو کاٹ کر 1400 لکھ دیا۔
اب یہ جو غلام تھا، خزانچی تھا، یہ حیران ہو گیا. ڈر اس کو لگا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت 1400 کے بجائے 2800 لکھ دے. فوراً گیا اور جا کر وہ 1400 دینار اس کو دیے. اب حضرت کے پاس آیا. حضرت یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا. مانگے 70 تھے تو آپ نے 700 دے دیے. 700 پہ ویریفائی کرنے کے لیے جب میں آیا تو آپ نے اس کو کاٹ کے 1400 کر دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مؤمن کو اچانک خوشی دے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لہٰذا میں نے سوچا کہ جب اس کو اچانک 700 ملیں گے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی. تم نے میرا کام خراب کر دیا. پوچھنے کے لیے آ گیا، اس کو بھی بتا دیا. لہٰذا اب اگر 700 بھی مل جاتے تو وہ اچانک خوشی نہ ملنی تھی. لہٰذا میں نے اس 700 کو کاٹ کے 1400 کر دیے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما دے. آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ آبجیکٹو بنایا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان والے بھائیوں کو اچانک خوشی دینی ہے. تو پہلا دائرہ بتایا خونی رشتہ داروں کا دائرہ، دوسرا دائرہ بتایا جیران کا، پڑوس کا دائرہ، اور تیسرا فرمایا ایمان والے کا دائرہ، اور چوتھا فرمایا انسانیت کا دائرہ. ایک انسان کی دوسرے انسان کے اوپر حقوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو تب بھی حقوق ہے، اگر غیر مسلم ہو تو اس غیر مسلم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے انسان ہونے کے ناطے. اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ فار ہیومینٹی. یہ ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، احترام انسانیت کی آج ایک ایسا موضوع بن چکا ہے، دنیا آج اس کے اوپر ڈھنڈورا پھیر رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے احترام انسانیت، ریسپیکٹ فار ہیومینٹی کی تفصیلات دنیا کو بتا کے جا چکے ہیں. اگر انسان واقعی دین پر عمل کرنے والا ہو تو احترام انسانیت کی سب سے بہترین مثال جو دین اسلام نے دی، اس کی کوئی دوسری مثال دنیا میں نہیں ملتی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص بھی اپنے ماتحت پر، جو کوئی شخص بھی اپنے ماتحت پر، ماتحت سے مراد نوکر بھی ہے، غلام بھی ہے، کام کرنے والا مزدور ہے تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اولاد بھی اسی کے اندر شامل ہے، بیوی بچے تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو کسی انسان کی ماتحتی میں آتے ہیں. فرمایا جو کوئی شخص اپنے ماتحتوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا ان کے حقوق میں کمی کرے گا یا ان کی خوشی کو بغیر ان کی اجازت کے چھین لے گا، فَأَنَا حَجِيجُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اس شخص کی جانب سے اس بندے کے خلاف وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور اس بندے کو اس کا حق دلا کے رہوں گا. فَأَنَا حَجِيجُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا ترجمہ ہم آج کی زبان میں اگر کریں تو یوں کرنا غلط نہیں ہوگا کہ فَأَنَا حَجِيجُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں کل قیامت کے اس بندے کے سامنے اس کا اٹارنی بن کے پیش ہوں گا. آپ سوچیں دنیا کے اندر ہم جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تم نے اپنے ماتحتوں کے حقوق میں کمی کی، کل قیامت کے دن میں تمہارے خلاف گواہ کھڑا ہوں گا اور اس بندے کو اس کا حق دلوا کے رہوں گا. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم واقعی صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس انسانیت کا احترام بہت اچھے طریقے سے سکھایا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، اچانک سے ایک جنازہ وہاں سے گزرا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے کھڑے ہو گئے.
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے کھڑے ہیں؟ فرمایا اس جنازے کے احترام کے اندر آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو سامنے سے جنازہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ اگر بیٹھا ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے. یہ احترام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. سواری پہ سوار ہے کہیں جا رہے اپنی سواری کو روک کر انتظار کرے کہ جنازہ وہاں سے گزر جائے. یہ حق ہے جنازے کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازے کا حق ہے اس کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، اس کے احترام کے اندر کھڑا ہوا ہوں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی ہے جس کا جنازہ ہے، مسلمان تھوڑی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا. انسان ہونے کے ناطے احترام انسانیت کے بلبوتے پر احترام انسانیت کے ناطے میں اس کے جنازے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تو انسان کا احترام کرنا بحیثیت انسان ہونے کے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عہد کریں، ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، ہم اللہ کے بندوں سے اچھے تعلقات نبھائیں گے، ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے تعلق قائم کریں گے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت و پیار سے پیش آئیں گے، اللہ کے بندوں پر مہربانی اللہ کے لیے کریں گے. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. قرآن کریم کا سب سے پہلا سبق انسانیت کو یہی ہے کہ انسان سارے کے سارے انسان ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے، اگر کافر ہے تو انسان ہونے کے ناطے، اگر ایمان والا ہے تو انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اگر پڑوسی ہے تو انسان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے، اور اگر رشتہ دار ہے تو انسان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ حقوق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت گناہ شرک کے سوا تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہ سارے کے سارے معاف ہو سکتے ہیں گناہوں پر معافی مانگنے سے. مگر حقوق العباد گناہوں پر معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد بندوں سے معاف کرانے پڑتے ہیں، معاف کرائے بغیر چارہ نہیں ہے. لہٰذا آج ہی اس بات کی نیت کریں کہ اے اللہ آج تک ہم نے جو غفلت کی زندگی گزاری، جو کوتاہی کی زندگی گزاری، اے اللہ آج کے بعد آپ کی مخلوق سے ہم آپ کے لیے محبت کریں گے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. انہوں نے ایک دن رات کو خواب دیکھا، دو فرشتے ہیں اور وہ ایک رجسٹر کے اندر لسٹ بنا رہے ہیں، ناموں کو ذکر کر رہے، تحریر کر رہے. تو انہوں نے پوچھا ان فرشتوں سے کہ بھئی یہ کس چیز کی لسٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر ان لوگوں کا نام ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کا نام لکھا جا رہا ہے. ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ اچھا کیا میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر موجود ہے؟ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ جناب آپ تو دنیا دار آدمی ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، دنیا کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں سارا دن ساری رات، آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کہاں سے آ سکتا ہے بھائی؟ ابراہیم ابن ادم کو بڑی مایوسی سی ہوئی. انہوں نے کہا اچھا اگر ان لوگوں میں میرا نام نہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسری لسٹ بنا لو، اس میں میرا نام لکھ لو کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. خواب ختم ہو گیا. چند دن کے بعد دوبارہ خواب دیکھا. خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لسٹ بن رہی ہے. ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھئی کس چیز کی لسٹ ہے؟ فرمایا یہ ان افراد کی لسٹ ہے جو جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں.
ابراہیم ابن ادم نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس کے اندر موجود ہے؟ فرشتوں نے وہ رجسٹر آگے کر کے دکھایا، اے ابراہیم آپ چونکہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ افراد کے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کے اندر آپ کا نام سر فہرست ہے۔ ہم اگر اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ رب العزت حقیقتاً نہ صرف یہ کہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیں گے، ہم اللہ سے کیا محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بننے کے بجائے اللہ کے بندوں کے لیے راحت کا سامان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی اخلاق میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔